السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ نے رشتوں کا انتخاب اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں سماعت کی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں وقت کی مناسبت کے اعتبار سے عیسوی سال اختتام پذیر ہونے والا ہے چند دنوں کے بعد، اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ اس کی جو 25 تاریخ ہے، اس روز ایک تہوار منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی عیسائی برادری اس تہوار کو مناتی ہے کرسمس کے نام پر، اور ان کے نزدیک 25 دسمبر جو ہے ان کے لیے خوشی کا تہوار، گویا کہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کے نزدیک نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے وہ یہ دن کرسمس ڈے کے نام پر خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارا مسلم معاشرہ یہ بھی ان کی خوشیوں میں، ان کی تقاریب میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے پروگراموں میں شمولیت کرتا ہے، اور تحفے تحائف، مبارکبادیں، اس طرح کے دیگر معاملات ان کے ساتھ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ مسلم اور عیسائی میں فرق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، گویا کہ ان کے رنگ میں ہماری مسلمان برادری بھی رنگی جاتی ہے۔ طور طریقہ جو ان کا ہے وہی طور طریقہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ کرسمس ڈے جو ہے، اس کو اس قدر ہائی لائٹ، اس قدر اس کو پذیرائی میڈیا نے، اخبارات نے، سوشل میڈیا نے
اس قدر اس کو اچھالا اور اس قدر اس کو تقویت پہنچائی ہے کہ اس تہوار پر مسلمانوں کے گھرانوں میں خواتین کی فرمائشیں اور بچوں کی طرف سے فرمائشیں اگر ماں باپ وہ پوری نہیں کرتے تو فیملیاں جو ہیں وہ ایک تنازع اور جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ خود تو کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ خودکشی کی موت مر جاتے ہیں، جس طرح کہ عیدین کے موقع پر ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسے ہی کرسمس ڈے جو ہے اس موقع پر بھی بچوں کی فیملیوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ معاملات اگر پورے نہیں کیے جائیں گے تو ہم اس کا اس طریقے سے آپ کو جواب دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے مذہبی اور تعلیمی اداروں میں اور حکومتی اداروں میں پروگرام اس نام پہ منعقد کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے فلیکس، بڑی بڑی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، گویا کہ ہر لحاظ سے اسے نشر کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اور اس تہوار کو لوگوں کی زندگی کا ایک ایسا حصہ متعین کر دیا گیا کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو مسلمان طبقہ ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کرسمس ڈے یہ تہوار کن کا ہے۔ یہ خالصتاً یہ تہوار عیسائیوں کا تہوار ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اور یہ بات ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانی چاہیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ جو دین اسلام نے ہمیں تہوار دیے ہیں وہ اور ہیں۔ ہجرت کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں لوگوں کو دیکھا کہ 2 دنوں میں وہ خوشی اور کھیل کود کے معاملات ادا کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ جو معاملہ تم کرتی ہو کھیل کود والا، کھانے پینے والا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور آل فرعون سے اللہ نے نجات دی، اس کی بنیاد پر ہم یہ معاملہ کرتے ہیں، ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو خیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میرا بھی تعلق تھا اور تعلق ہے، آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ عاشوراء کا روزہ تو پہلے سے ہی رکھا جا رہا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 2 دن عطا فرمائے ہیں جو سالانہ تمہارے لیے خوشیوں کے تہوار کہلائیں گے، وہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دن ہیں۔ یہ اسلام کے اندر یہ تہوار ہیں جو خوشیوں کے لیے دین اسلام نے ہمیں مہیا کیے ہیں، اور ان دنوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر بھی ہے، عبادات بھی ہیں اور صلہ رحمی بھی ہے، دیگر نیکی کے کام سر انجام ہم دیتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کی عبادات ہیں ساتھ ساتھ خوشیاں بھی ہم مناتے ہیں۔ تو یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ ہمارا تہوار ہے ہی نہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کئی تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ جو مذہب کے نام پر، دین اسلام کے نام پر بنی ہیں اور دین اسلام کی وہ داعی بھی ہیں،
لیکن ساتھ ساتھ وہ ان تقاریب کا آغاز، جیسے مسلمانوں کے اندر یہ روایت ہے کہ کوئی بھی تقریب کرنی ہو تو اس کی ابتدا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کیا جائے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے جنہوں نے مذہب کے نام پر اپنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کی تلاوت بھی کی گئی، گویا کہ حق اور باطل کو ملا دیا گیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مکس کر دیا گیا۔ پیغام یہ دیا گیا کہ عیسائیوں تم اور ہم ایک ہی ہیں، تمہارا اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کیک کاٹے گئے مذہبی اداروں میں اور دیگر اداروں میں، وہاں پہ گلے لگایا گیا، مبارکباد دی گئی، گویا کہ آپ یہ کیک کاٹ کر مبارکباد دے کر اس کی خوشی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اس کی عقیدے کو تقویت دے رہے ہیں، آپ اس کے عقیدے کو قبول کر رہے ہیں۔ جب کسی کی ہاں خوشی کا معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں یہ مبارک نصیب فرمائے۔ جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بڑھوتری کی دعا، برکت کی دعا، خیر کی دعا ہم کرتے ہیں، اور یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر ایک حق ہے۔ تو کرسمس کے ڈے کے موقع پر کس بنیاد پر ہم مبارکباد دیتے ہیں؟ ہم ان کے معاملے کو، ہم ان کے عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کیا آپ اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں؟ دین کہتا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہ وہ خود کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کفار مکہ شرک فی ذات میں مبتلا تھے، اللہ کی ذات میں شرک کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، فرشتوں کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں کہا کرتے تھے، قرآن پاک سے یہ چیزیں ثابت ہے۔ جبکہ یہ کفر تھا ان کا، یہ جہالت تھی ان کی۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود عقیدہ تثلیث کو انہوں نے عام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں، تو کم از کم خدا نہیں ہیں تو خدا کی اولاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کہا کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے۔ اس طرح کے انہوں نے عقائد رکھے۔ تو قرآن مجید نے ان تمام باتوں کا رد کیا۔ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کا بھی رد کیا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس کا بھی رد کیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں اس کا بھی دین اسلام نے قرآن پاک نے رد کیا، ہندوؤں کا بھی رد کیا جنہوں نے کہا کہ کروڑ جنہوں نے خدا بنایا اپنے مشکل کشا بنائے کہ فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی خدا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، کروڑ ہیں ان کے خدا، سب کا رب رد کیا۔ اور نام نہاد مسلمان آج کے دور کے ان کا بھی رد کیا، جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وجود کا حصہ ہے، نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی شرک فی ذات ہوا۔ اسی طرح وہ ایک اور طبقہ بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں یہ بھی اللہ کے ذاتی نور سے پیدا شدہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ ویسے ہم مذہب کے ٹھیکے دار ہیں، میرے سے بہت زیادہ کون علم جاننے والا ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ دین اسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور پیش کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج کسی مسلمان سے پوچھا جائے بتلاؤ اللہ کی ذات کی تعریف کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف نہیں کروا سکتے۔ انہیں تو اپنی فیملیوں کا تعارف کا علم نہیں ہے، باپ دادا بس، آگے کچھ نہیں۔ جو اپنی پہچان نہیں رکھتے وہ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ جو اللہ کو اپنا پہچان پایا وہ کیسا مسلمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کریں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا تعارف پیش کریں۔ یہ پیغام یہ لکھ لیں اپنے سینوں پر، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروایا، میرے محبوب یہ میری ذات کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہمیں بتلائیں۔ ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم سفر ہم اثر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کی پہچان ہوئی۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے، محمد رسول اللہ کے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہی عیسائیوں والا عقیدہ، وہی یہودیوں والا عقیدہ، وہی ہندوؤں والا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے برادر، یہ سب سے بڑی گالی ہے، یہ سب سے بڑی گالی ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ نے بیوی رکھی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو پکڑا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں، یہ بہت بڑے ظلم کی بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہا آسمان قریب ہے کہ اس بات سے پھٹ جائیں، زمینیں شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اتنی بڑی بات تم نے اللہ کے بارے میں کہہ دی۔ اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ کے وجود کا حصہ، اللہ کی بیوی، اتنی بات، اتنی بڑی یہ گالی اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے کیا کہہ دی اللہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم نے یہ کہا کہ رحمان نے کوئی کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کی شایان شان اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔
اس کی ہاں اولاد ہو۔ سورہ کہف میں اللہ نے یہ بات کہی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بولنے میں بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے کہ اللہ کی اولاد، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور تم ان کی کرسمس ڈے پہ مبارکیں دیتی ہو، گلے لگاتی ہو، تحفے تحائف دیتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا، جس خالق کی زمین پر چلتی ہو، جس خالق کے آسمان کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہو، تمہارے سانسوں کا وہ مالک ہے، تمہاری خوشیوں کا وہ مالک ہے، تم اس کی توفیق کے بغیر ایک سانس زندگی نہیں گزار سکتے ہو دنیا میں، تم اس کے دشمنوں کو مبارکباد دیتے ہو، تم ان کی خوشیوں کا حصہ بنتے ہو، تمہیں انہیں سمجھانے کی بجائے، پیغام توحید دینے کی بجائے، تم ان کی خوشیوں کا حصہ بن کر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انتہائی تحمل، بردبار اور حوصلے والی ذات ہے، صبر کرنے والی ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ سننے کے باوجود پھر بھی تمہیں معاف بھی کرتا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کو گالیاں دینے والوں، رب کے وجود کا حصہ بنانے والوں، اللہ کی مخلوق کو وہ تمہیں پھر بھی معافیاں دے رہا ہے، پھر بھی تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں سورہ توبہ میں کہا گیا، نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، نہ یہ دین حقہ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ دین اسلام کے خلاف چلتے ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے یا دیگر انبیاء علیہ السلام پیغام توحید لے کر اس کے سراسر یہ خلاف ہے۔ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ وہ کیسے جھٹلاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوبارہ اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے پہلے پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ آسان ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں، پہلے بھی میں نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اب مارنے کے بعد دوبارہ روز محشر پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ اور ابن آدم جو ہے، آدم کا بیٹا، مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کیا ہے؟ کہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہمارے مسلمان بھائی یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص اللہ کو گالی دے اور تم اسے مبارکباد دو؟ کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ شاید کیک کھانے کے لیے چلے جائیں، شاید کیک کھانے کے لیے چلے جائیں مبارکباد دینے کے لیے۔ گھروں میں ہمارے کام کرتے ہیں، ان کی خوشی کا تہوار ہے، چلو تحفہ تحائف دے دیں۔ انسانیت کے اعتبار سے جب چاہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن اس موقع کے اوپر تحفے تحائف دینا، مبارکبادیں دینا، یہ کفری عقیدہ ہے۔
آپ ان کے عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہو، ان کی مدد کر رہے ہو، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ غلو کرتے ہیں دین کے بارے میں، افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا، یہودیوں کا عقیدہ بھی رب کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار کر دیا، جو کہ زیادتی کفر ہے، اور عیسائیوں نے غلو یہ کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دونوں کا عقیدہ ہی کفریہ، دونوں کا عقیدہ ہی دین اسلام کے خلاف تھا۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا، میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، افراط و تعریف سے کام نہ لینا۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، مجھے یہ مقام نہ دینا، اس لیے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی تصور کرنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ میری ذات کے بارے میں شرک مت کرنا، مبالغہ آرائی، افراط و تفریط مت کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ عقیدہ تثلیث رکھا۔ جناب مریم اللہ کی بیوی، قرآن نے اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، نہیں مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول علیہ السلام، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں سیدہ مریم جو ہیں وہ صدیقہ ہیں، پاک دامنی، سچ بولنے والی، نفیسہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں۔ ان کے بارے میں گندی سوچ رکھنے والوں کے نظریات کا قرآن نے رد کیا۔ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی تھی، اور وہ ماں اور بیٹا دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ بتلائیں جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جناب مریم اور اس کا بیٹا عیسیٰ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے، ان کی سیم ضروریات وہی تھیں جو عام انسانیت کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ انسانوں میں سے تھے، وہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں تھے۔ کیف نبین لہم الآیات، اللہ کس طرح کھول کر جو ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں سمجھیے، جناب مریم علیہ السلام عام انسانوں کی طرح انسان تھیں، اور وہی ضروریات جو انسانوں کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ضروریات تھیں۔ وہ تمام بشری خصوصیتیں اور ضروریات ان کے اندر وہی پائی جاتی تھی جو عام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر وہ کھانا نہ کھاتے، ان کی والدہ کھانا نہ کھاتی۔ قرآن پاک نے اس بات کا رد کر دیا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا۔ قرآن پاک سورہ آل عمران، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے، انہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ تمہارے ہاں یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہیں،
تو آدم علیہ السلام تو پھر سب سے بڑے خدا ہوئے کہ جن کی ماں بھی نہیں، جن کا باپ بھی نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ طاقتور ہے، وہ تمام کی تمام قوتوں والا ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہ جس طرح چاہے وہ اسی طرح کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھنے والا بھی نہیں، کسی سے رائے مشورہ لینے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، صاحب کتاب تھے۔ جب ایک مسلمان کرسمس ڈے کے موقع پر ان کی خوشیوں کا حصہ بنتا ہے، ان کی مجلسوں میں، پروگراموں میں، تقریبات میں شریک ہوتا ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہے، تو اس عمل سے آپ شرک کو اور کفر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا حصہ بن کر، مبارکباد دے کر، تحفے تحائف دے کر۔ اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے کبیرہ اور سب سے برا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کھڑا کرنا اور اللہ والی صفات، خوبیاں وہ اس انسان کے اندر ڈھونڈنا کہ یہ بھی خدا ہی ہے، خدا کے وجود کا حصہ۔ آپ ایسے پروگراموں میں شامل ہو کر ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے طبقے کے ساتھ جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ان کی مجالس میں، ان کے پروگراموں میں شریک ہو کر آپ شرکیہ امور کو اپنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پیغام توحید ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کا عقیدہ سورہ اخلاص، سورۃ التوحید، سورۃ المعارفہ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور قرآن پاک کو سمجھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، جو نہ خود پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کوئی اس کے ساتھ برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں دین اسلام نے کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کی نقل کرتا ہے، ان کی غیر اسلامی تہواروں میں شامل ہوتا ہے، وہ انہی کا حصہ ہوتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو من، ایسے پروگراموں، ایسی تقاریب سے بچا جائے جن کے اندر شرک کی باتیں ہوں، ظلم کی باتیں ہوں، گناہ کی باتیں ہوں، ایسی تمام مجلسوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بال کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اور ساتھ کہا ولا تشبہوا بالیہود، ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ آپ نے دین کے معاملہ میں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ نے کہا تھا یوم عاشوراء کے حوالے سے کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ان باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا، تمام راستوں سے آگاہ کر دیا جو کفر کی طرف اور شرک کی طرف لے جانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ ہم اس قدر ان دوستی میں آگے چلے گئے، اس قدر آگے چلے گئے کہ حق کو باطل کو ہی ہم نے مکس کر دیا، پتہ نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے اعمال کو سمجھتے ہوئے، ان کے نظریات کو سمجھتے ہوئے ان سے دوری اختیار کیجئے اور اللہ کی توحید کا بول بالا کیجئے۔
قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب بیہودہ کام دیکھتی ہے تو وہاں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنتے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام محدثین نے مفسرین لکھا کہ اس سے مراد کفار کی عیدیں ہیں، خوشیوں کے تہوار ہیں، ان کی مجلسیں ہیں کہ ان کا حصہ نہ بنا جائے جس کے اندر قرآن و سنت کی جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ ہمیں ایسے تہواروں سے، ایسی تقریبات سے، ایسے پروگراموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے اندر شامل ہو کر انسان ایک گناہ کا حصہ بن جائے، انسان اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو سننا سنائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے، چودھری مختار احمد صاحب جن کی رہائش 74 ویسٹ بورڈ کالونی میں تھی، وہ وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی سیئات میں درگزر فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے اور لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اہل خانہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح دیگر فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تمام کے گناہوں پہ درگزر فرمائے اور بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، کاظمی صاحب ان کی والدہ محترمہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ماں جی کو مکمل طور پہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز کرے صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، اللہ تمام ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت و ایمان والی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیر ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت گویا کہ آپ جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، اللہ سے جنت حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ یقیناً جن کے پاس والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوں گے، کہیں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ سستی کوتاہی ہے تو اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ بچوں کا جو سلسلہ تعلیم کا جاری و ساری ہے، اپنے ہونہار بچیوں کو یہاں پہ بھیجا کریں۔ تعلیم و تربیت بہترین ہے اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا انتظام ہے۔ بچیوں کی کلاس آج کل جو مغرب سے عشاء تک ہو رہی ہے، خواتین کی 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک منگل اور بدھ کو کلاس ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔